زدني علما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله مولانا العظيم. عزیزان محترم، بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مقابل کے بارے میں مختصر باتیں پیش کی جا رہی تھی. آپ کے اوپر جب پہلی وحی آئی اس کا بھی ذکر ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اور آپ کو نبی بنانا تھا تو حق تعالی شانہ نے آپ کو نیک خواب بتلانا شروع کیے. جو بھی خواب بخاری شریف کی روایت میں ہے فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. جو بھی خواب دیکھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے یعنی روز روشن کی طرح وہ صبح میں اس کی تعبیر نمودار ہوتی. پھر آپ کے دل میں تنہائی آپ کی محبت میں آپ کے دل میں ڈال دی گئی. اب آپ غار حرا میں جاتے اور وہاں کئی دنوں تک عبادت کرتے اور عبادت کرتے کرتے اپنے ساتھ کھانا بھی لے جاتے. حضرت خدیجہ بھی وہاں پہنچاتی اور کئی اس کے بعد آپ کے اوپر وحی آئی. وحی جب آپ پر آئی تو میں نے بتایا کہ 3 مرتبہ حضرت جبرائیل سے کہا ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں. اور تینوں مرتبہ حضرت جبرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا، اپنی آغوش میں لیا اور آلنگن میں جس کو ہم کہیں گے اور دبایا. اس طرح بزرگوں کے یہاں ایک نسبت منتقل کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں. جبرائیل امین چونکہ بشر نہیں تھے، ملک تھے، فرشتے تھے، تو فرشتوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملاقات کے عادی نہ تھے. بشریت اور ملکویت یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں. اس لیے ایک تو آپ بالکل ان پڑھ تھے، نہ پڑھ سکے، لیکن جبرائیل امین نے جب 3 مرتبہ آپ کو دبوچا، آپ کو دبایا اور اپنے آغوش میں لیا اور اس طرح ایک نسبت منتقل ہو گئی اور ڈائریکٹ پھر کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے زبانی اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور پھر وہ 4-5 آیتیں خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اور یہاں سے بات ہوئی تھی کہ جبرائیل امین کے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور آپ کے اوپر ایک گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی، ڈر سا تھا. ڈر اس بات کا نہیں تھا کہ جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی اور اس سے، بلکہ ایک حال آپ پر طاری ہوا اور اس حال کے اوپر طاری ہونے کی بنا پر کہ اتنا نبوت کا بوجھ آپ پر آیا. اور گھر آئے آپ. گھر آنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو جب بات بتلائی تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی غم گسار تھی، آپ کی رفیقہ حیات تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بحیرہ راہب نے ایک مرتبہ بتلایا تھا اور ایک اور کسی نیک آدمی نے بتایا تھا. جیسا کہ خود صاحب اصابہ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ آپ کی شادی کسی نبی سے ہوگی. اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ اوصاف دیکھے
انہی اوصاف کو دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خود اپنی طرف سے 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کو پیغام نکاح بھیجا تھا۔ بڑی عاقلہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ کے اوپر چونکہ پہلی مرتبہ وحی آئی تھی، آپ کے اوپر ایک حال طاری ہوا، ٹھنڈ لگنے لگی اور کہا آپ نے زملونی زملونی، مجھے اڑاؤ، چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ آپ کو چادر اڑائی گئی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بڑی تسلی بھی دی، اور اس کے بعد پورا واقعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سنایا۔ تو جب خدیجہ الکبریٰ کو پورا واقعہ سنایا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعہ پورا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی اور کہا کلا واللہ لا ما یخزیک اللہ ابدا، خدا پاک کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ہلاک نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ اس کے بعد یہ پوری تفصیل تو آ چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عداس نامی جو ایک غلام تھے، نینوا کے رہنے والے تھے، ان کے پاس لے گئی۔ انہوں نے بھی تسلی دی کہ یہ وہی فرشتہ ہے، اور یہ مطلب کہ اس طرح کی باتیں کہی کہ جس سے انداز ہوا، اور یہ عتبہ ابن ربیعہ کے غلام تھے۔ انہی کے واقعات میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالات آئے طائف کے موقع پر، تو یہ عتبہ اور شیبہ، یہ دو بھائی تھے، وہاں موجود تھے اور اپنے اسی غلام عداس کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، اور ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑاؤ ڈالا تھا تو اس موقع پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ ان کو یہ انگور کا خوشہ دے آؤ۔ دیا، وہاں جا کر جب دیا ہے تو اللہ کے رسول نے جب کھانا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کیا، تو عداس نے کہا کہ یہ جملہ آپ کہاں سے لائے؟ یہ تو کوئی نبی کہہ سکتا ہے، یا کوئی نبی کا ماننے والا کہہ سکتا ہے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہوئے۔ بہرحال یہ عداس کے پاس گئے، پھر اس کے بعد چونکہ بحیرہ راہب نے بھی حضرت خدیجہ کو کہا تھا، تو صاحب اصابہ لکھتے ہیں کہ بحیرہ راہب کے پاس لے گئے۔ اب کون سے راہب کے پاس لے گئی وہ علم نہیں، انہوں نے بھی بشارت دی۔ اس کے بعد ورقہ ابن نوفل کے پاس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ لے کر گئی، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور بتایا تھا میں نے کہ وہ نصرانی مذہب کو، عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے۔ اس زمانے میں وہی مذہب حق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اور وہ عبرانی زبان سے عربی زبان میں انجیل کو نقل کرتے تھے، اور آخری عمر میں نابینا بھی ہو گئے تھے۔ ان کے سامنے سارے واقعات رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہی نبی برحق ہے، نبی برحق یہی ہے، اور یہی جو تمہارے پاس جو آیا تھا وہی وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ورقہ نے کہا کہ کاش کہ میں جوان ہوتا جب کہ آپ کو آپ کی قوم نکالے گی، اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو میں آپ کی بہت مضبوط مدد کروں گا۔ یہ یہاں تک بات ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب کیا تھا، اور جو بھی نبی آیا ہے اس کے اوپر حالات آئے۔ آپ نے ہجرت فرمائی تھی اور وہ واقعہ ہوا کہ قوم نے آپ کو نکالا، اگر اللہ نے چاہا تو وہ بھی آئے گا۔
بہرحال یہاں آئے، اس کے بعد آپ کے اوپر جو سب سے پہلے آئی فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، 2 نمازیں آپ کے اوپر ہو گئی فرض۔ تو حضرت جبرائیل، جیسے کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل امین آئے اور زمین پر اپنا پر مارا، وہاں سے پانی نکلا، اللہ کے رسول کے سامنے وضو کیا، تو اللہ کے رسول نے وضو کا طریقہ سیکھا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے نماز پڑھائی، اور اس طرح نماز پڑھنا شروع ہوئی۔ گھر پر حضرت خدیجہ الکبریٰ چونکہ کہہ دیا تھا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو حضرت خدیجہ نے خود کہا تھا کہ آپ نبی برحق ہیں، آپ کے بارے میں ابشر، خدیجہ الکبریٰ خود کہتی ہے، ایک روایت ہے، ابشر فانا اشہد انک الذی بشر بہ ابن مریم، کہ آپ وہی نبی ہے جس کی بشارت دی تھی، نہیں یہ ورقہ نے کہا تھا۔ لیکن جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور واقعہ پورا کہا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نے کہا فواللہ لا یفعل اللہ بک الا خیرا، خدا پاک کی قسم اللہ آپ کے ساتھ بھلائی ہی کرے گا، آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے رسول کو فرمایا اقبل الذی جاءک من اللہ فإنہ حق، اللہ کی طرف سے جو تمہارے پاس پیغام نبوت آیا ہے اس کو قبول فرماؤ، یہ حق ہے۔ وابشر فإنک رسول اللہ، رواہ الحق، فإنک رسول اللہ حق، آپ بشارت حاصل کیجیے، آپ اللہ کے حق رسول ہیں۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جبکہ کوئی بھی آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ پہلی مرتبہ جب واقعہ بتایا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس وقت حضرت خدیجہ نے یہ آپ کو تسلی دی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، گھر میں اگر نیک عورت ہو، اگر عاقلہ عورت ہو تو اپنے شوہر کو سنبھال لیتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی عداس کے پاس، کبھی بحیرہ راہب کے پاس، کبھی ورقہ کے پاس لے گئی، یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ حضرت خدیجہ کو شک تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یقین ہو گیا تھا، اصل بات یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ اتنا بوجھ نبوت کا آپ پر آیا، اچانک آیا، ظاہری بات ہے، اور ایک اچانک فرشتے سے ملاقات، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حال آئے۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائی وہ اس طرح۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیر کے دن کا واقعہ ہے، اسی دن اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ دونوں نے نماز پڑھی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کے رسول اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی 10 سال کے تھے، اور اپنے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے یہ صاحبزادے تھے۔ ابو طالب کی اولاد بھی تھی، اور حالات کچھ ان کے گھریلو حالات خستہ تھے، تو اللہ کے رسول کی تربیت میں حضرت ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، اللہ کے رسول کے گھرانے میں۔ جب حضرت علی نے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تو کہا کہ بھئی میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا، ابو طالب سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی سے، اللہ کے رسول کسی کے سامنے اس کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے۔ دعوت دھیرے دھیرے، مشک دھیرے دھیرے پھیلتا ہے۔ جب دعوت کا آپ کو حکم دیا گیا، اس کے بعد آپ نے سب کو جمع کر کے کیا ہے یا سماح کر کے سب کو صفا پہاڑی پر جمع کیا تھا۔ فاصدع بما تؤمر، اس سے پہلے آپ کو دعوت کا حکم نہیں آیا تھا۔ بہرحال دھیرے دھیرے آپ تبلیغ کر رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کو، اپنے والد کو پوچھوں گا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو پوچھنا نہیں، اگر آپ
بہرحال دوسرے دن صبح میں دیکھا ان کا دل منشرح ہو گیا اور خود ہی مسلمان ہو گئے. وہ بھی چچا جان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. تیسرے دن بدھ کے دن غالباً یا منگل کی شام کو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 8 ربیع الاول کو آپ کو نصیب ہوئی، آپ کے اوپر پہلی وحی آئی اور نبوت نصیب ہوئی. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ 17 رمضان المبارک کو، جبکہ آپ کی عمر مبارک 40 سال اور 6 مہینے جتنی ہونے آئی تھی تقریباً، اس وقت آپ کو نبوت نصیب ہوئی. یا تو 40 سال یا 40 سال 6 مہینے. اور 6 مہینے جب آپ کے اوپر یہ ہوئی تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اس سے پہلے آپ کے اوپر خواب آتے تھے. بہرحال جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب منگل کی شام یا بدھ کے دن حضرت ابو بکر کو دعوت دی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اللہ کے رسول نے دعوت دی ایسے ہی قبول کر لیا. گویا کہ وہ صدیق اسی وقت بن گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت دی، تصدیق کی، تو انہوں نے فوراً صدیق اکبر نے کیا آپ کی دعوت قبول کر لی. اب علماء کہتے ہیں سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہوئی. لیکن امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف تھوڑا ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے خدیجہ، عورتوں میں بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ تو اللہ کے رسول کی ماتحت تھی، اس لیے علماء کہتے ہیں صدیق اکبر. حضرت علی آپ کے ماتحت تھے، وہ خود ہی اپنے والد کو پوچھے بغیر کوئی قدم نہیں بڑھ سکتے تھے، اتنی عمر تھی اور بچے کی. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے رؤساء میں ان کا شمار ہوتا تھا، مکے کے مالداروں اور وزیر اور مقام والے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ذی عزت والوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. انہوں نے جیسے ہی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائی تو انہوں نے فوراً لوگوں کو بھی اللہ کے رسول کی طرف دعوت دینا شروع کیا. انہی کی دعوت کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، اور اتنے ایسے بڑے بڑے صحابہ جو مسلمان ہوئے ہیں انہی کی دعوت پر. اور بھی بہت لمبی فہرست ہے. وہ ان چاروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر آئے اور مسلمان ہوئے ان کے ساتھ. تو یہ دھیرے دھیرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ نماز کو پڑھتے لیکن کسی وادی میں پڑھ لیتے، کہیں یہاں ادھر پڑھ لیتے ادھر پڑھ لیتے. آپ کے اوپر وحی کا آنا جو پہلی مرتبہ غار ہیرا میں آئی تھی وہ منقطع ہو گئی. ایک ذوق تھا کہ میرے محبوب کا پیام آوے اور وہ بھی منقطع ہو گیا. وہ وحی اس کی بنا پر ہمیشہ پریشان رہتے تھے. لیکن حق تعالی شانہ نے، جیسے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیا. امام احمد نے اپنی تاریخ کے اندر ہی لکھا ہے. گزشتہ کل مجھے یہ بات ملی تو میں نے ڈھونڈا تو مسند احمد میں نہیں ملا، لیکن آج اللہ کا فضل مل گیا کہ یہ امام احمد نے اپنی تاریخ کے اندر، اور بھی کسی اور نے، صاحب فتح الباری نے اس کے حوالے سے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگرچہ وہ اچھے اخلاق آپ کو سکھلاتے، اچھی باتیں سکھلاتے تھے، لیکن قرآن کریم کی کوئی بھی آیت اسرافیل علیہ السلام کے واسطے سے نہیں آئی. اور اسرافیل علیہ السلام یہ وہی ہیں جو کل قیامت کے دن سور پھونکیں گے. جب دنیا کو تہس نہس کرنا حق تعالی شانہ کو منظور ہوگا تو حق تعالی شانہ سور کیا اسرافیل کو حکم کریں گے، اور وہ ابھی بھی اپنے منہ کے اندر سور لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، جب سے پیدا کیے. اور کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک پیر تو ایسے، ایک پیر تو اس طریقے سے، ایک پیر اونچا اور ایک پیر نیچا، اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں.
اس طریقے سے یہ جیسے اور اپنے ایسے لے کر اور اللہ میاں کے حکم کی طرف منتظر، اسی دن سے اسی حالت میں بیٹھے ہوئے کہ جیسے ہی حکم ہوگا اذا السماء انشقت، وقت تو اس وقت میں کیا ہے سارے آسمانی اور دنیا کا انتظام تہس نہس ہو جائے۔ تو اسرافیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے کی حکمت یہ بھی ہے، بعض کہتے ہیں کہ آپ کے بعد اب قیامت ہی آنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد 6 مہینے کے بعد جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن کریم کا نزول شروع کیا، اور جستا جستا اس طرح دعوت آپ کی پھیلتی رہی اور دن بدن لوگوں کے پاس آپ کی دعوت جاتی رہی، لوگ حلقہ بگوش مسلمان ہوتے رہے۔ ہوا ہے کہ آپ کسی وادی میں نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں گھر میں پڑھ رہے ہیں، کہیں پڑھ رہے ہیں، کھلے عام نہیں پڑھ رہے ہیں۔ چچا نے ایک دن دیکھ لیا، چچا ابو طالب نے، کہ میرا بیٹا علی اور میرا بھتیجا کچھ عبادت انوکھے انداز میں کر رہا ہے، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین حق ہے، اور پھر پوری دعوت آپ کے سامنے پیش کی۔ تو حضرت ابو طالب نے جو آپ کے چچا تھے، قرآن بھی کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے سکتا ہے۔ چچا نے یہ کہا کہ میں اپنے باپ دادا کا مذہب تو چھوڑ نہیں سکتا، لیکن اپنے صاحبزادے علی سے پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ میں ان کی بات، تو کہا کہ تم ان کے ساتھ رہنا، وہ جو کہے وہ دین، اس دین کو ماننا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت جعفر ابن ابو طالب یعنی حضرت علی کے دوسرے بھائی، اللہ کے رسول اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں ایک وادی میں، اور چچا کا گزر وہاں سے ہوا۔ چچا نے جب دیکھا کہ یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، جعفر کیا کھڑے ہیں، تو جعفر سے کہا کہ تو اپنے چچا زاد بھائی کے مذہب کو قبول کر کے اس کی بازو کو مضبوط کر دے۔ تو بہرحال یہ تو ہوا کہ چچا کو یہ کہا کہ تو اپنے بھائی کے چچا زاد بھائی کی بازو کو مضبوط کر دے، لیکن وہ خود ایمان نہ لا سکے۔ اور ہوا بھی ایسا، جب ان کا انتقال ہوا، بہت بڑی لمبی عمر پائی، اللہ کے رسول کی نبوت کے بعد بھی کئی سال تک زندہ رہے، تقریباً انداز کم و بیش 9-10 سال تک زندہ رہے ہیں۔ اور ان ایسے موقع آئے، لیکن چچا نے آپ کا ساتھ تو دیا۔ شعب ابی طالب میں ایک واقعہ آئے گا، وہاں پر بھی آپ کے اوپر حالات آئے، چچا وہاں ساتھ میں رہے لیکن ایمان نہیں لائے۔ موت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو کہا تھا، اے چچا ایک مرتبہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کو میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں سفارش کر دوں گا۔ لیکن قریب میں ابو مشرکین کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان میں ابو جہل ملعون بھی تھا، اور ابو جہل نے کہا، آر دلائی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ جہنم کے اور آخرت کے ڈر سے، موت کے بعد کے ڈر سے اپنے بھتیجے کی مذہب پر ایمان لے آیا۔ اور آخری جو جملہ حضرت ابو طالب، میں حضرت اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کو بڑا ساتھ دیا، حضرت ابو طالب کے زبان سے جو نکلا تھا وہ یہ نکلا، علی دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے مذہب پر مر رہا ہوں۔ اس لیے اسلام پر ان کا انتقال تو نہ ہو سکا، لیکن ان کے بیٹے حضرت عقیل اور حضرت جعفر اور حضرت علی یہ تمام کے تمام مسلمان ہوئے ہیں، اور ان کی بیٹی ام ہانی یہ بھی مسلمان ہوئی ہے۔ لیکن اللہ نے بھائی دیکھو، قرآن بھی کہتا ہے، اللہ کے رسول کو بڑا غم بھی تھا، لیکن قرآن نے اللہ کے رسول کو تسلی دی کہ اے نبی، آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں۔ اللہ کہتے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ بہرحال یہ ابتدائی نبوت کے حالات تھے۔ آئے تقریباً کئی مجلسیں ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے، انشاءاللہ مزید اس سلسلے میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔